بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے وہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتہ تھا بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں یوں ہی گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک دور سے پہاڑ میں ایک غار، ایک کیو دکھا۔ وہ اس کیو کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیو میں صرف 2 جارز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپرز، سکرولز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی بس، تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں میں ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگ گئے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سٹائل سے لکھی ہوئی تھی۔ آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی یہ۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریول نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسا تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کروائی، زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، which means کہ یہ تورات جو فلسطین کے غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے۔ یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہے۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیک کا ذکر ہے، جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفیٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسی لکھی ہوئی تھی کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلے پروفیسی یہ تھی کہ وقت نصر بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو وقت نظر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کر دے گا۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی۔ سائرس دا گریٹ کی شکل، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسی ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنے تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ کیدار، اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگاتے رہے۔ Let them give glory to their Lord. Now let's break this down. کیدار، سب سے پہلے کہا گیا کہ کیدار کے لوگ خوشیاں منائے، تو اب یہ کیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ کیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام، اور اس کیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے کیدار کے نسل میں سے ہے۔
دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ سیلا، اب اس سے یہ کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے۔ پروفیٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائے۔ یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ میری بات نہ مانے، گوگل میپ سب کے پاس ہے نا، گوگل میپ پر لکھے سیلا عرب اور سرچ دبائیں، آپ سیدھا اس پہاڑ کے لوکیشن پہ پہنچیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ ہے، یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر بھی نہیں، میٹر ہے۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع کیا کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکے۔ اور ایک دفعہ تو یہودی رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی ہے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کا طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ گیا تو ہمیں ختم نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشن تک یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ ان سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانتا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے تھے۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کر لیا اور اسلام کے لیے جان بھی دے دی۔ اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہلے سے کہا گیا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے ان سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، صرف ان کو پیغمبر مارنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرس میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔